ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 70۔ یہ کیا حرکت ہے، میرے ہاتھ کھولو۔ وہ حلق کے بل چیکی کی حویلی سے باہر نکلتی گاڑی ایک جھٹکے میں رکی۔ کوئی تیزی سے آگے بڑھا تو اس کے وجود سے اٹھتی سٹرونگ پرفیوم علیحہ کے نتھوں سے جا ٹکرائی۔ گاڑی میں اس قدر اندھیرا تھا کہ چاند کی روشنی بھی اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ گپھا اندھیرے میں کوئی اس کے نزدیک ہوا اور علیحہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے، وہ بیزاری سے بولی تھی، مگر اس کے سنے بغیر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ حویلی کی دہلیز پار کرتے بنجر سڑک پر گاڑی کے ٹائرز بری طرح سے چرچرائے۔ وحاش تم کچھ بولو گے؟ وہ تنگ آتی گڑائی۔ ایک تو اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، دوسرا اس کی آنکھیں بند کر دی گئی تھیں۔ آس پاس وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جب مقابل شخص کچھ نہ بولا تو علیحہ کلپتی ہی رہ گئی۔ وحاش یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو جنبش دیتی نوٹ ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گرفت سخت تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وحاش اگر اب تم کچھ نہ بولے تو پھر دیکھنا۔ خاموش فضا میں اس کی سخت گو آواز گونجی۔ حد ہوتی ہے، وہ کب سے بول رہی ہے۔ میڈم پلیز خاموش ہو جائیں، ورنہ مجھے مجبوری میں آپ کے منہ پر ٹیپ لگانی پڑے گی۔ اسٹیئرنگ سنبھالے وہ شخص بولا تو دفتر علیحہ کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ یہ کون تھا؟ اسے لگا وحاش ہے، لیکن یہ سب کیا تھا، اسے سمجھنے میں وقت لگا۔ کون ہو تم؟ اس بار علیحہ کی آواز مدھم تھی۔ ڈرائیو کرتے شخص نے جواب دینے کے بجائے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہو تم؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی، لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی روکو۔ اس کے حکم کی بھی تکمیل نہیں کی گئی۔ کس قدر ڈھیری انسان ہو تم، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اور وحاش کدھر ہے؟ وہ نان اسٹاپ بولنے لگی تو عین وقت ڈیش بورڈ سے ٹیپ اٹھائی گئی اور تھوڑی محنت کے بعد علیحہ کے منہ پر لگا دی گئی۔ علیحہ منہ ہلاتی ہی رہ گئی۔ جی تو اس کا چاہ رہا تھا گاڑی سے کود جائے۔ کیا ہو رہا تھا، کیا ہونے والا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگلے 20 منٹ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتی رہی۔ ابھی اس نے ایک گہرا سانس کھینچا ہی تھا کہ گاڑی ایک اونچی ڈھلوان والی سطح پر جا ٹھہری۔ فوراً سے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھلا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا گیا۔ اس وقت علیحہ کا چیخنے کو دل چاہا، مگر منہ پر لگی ٹیپ کی وجہ سے چیخ اندر ہی کہیں دب گئی۔ جس شخص نے اسے تھاما تھا وہ اس کے منہ سے ٹیپ اتارے اوپر کی طرف چلنے لگا۔ ٹیپ جیسے ہی اتری وہ چیختی ہوئی بولی تھی، چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ 3 سوال ایک ہی سانس میں ادا ہوئے۔ اسے پکڑ کر چلتا شخص مسکرایا تو اس کے گال کا ڈمپل خاصا نمایاں ہوا۔ جان، میں ہوں، ریلیکسڈ۔ اس کی سریلی آواز علیحہ کے کان میں گھلی تو وہ ساکت رہ گئی۔ وحاش؟ اسے اس وقت وحاش پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اب وہ چلتے چلتے رک گئے۔ وحاش اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ بولو وحاش کی جان۔ وہ اس کے سامنے آیا اور بے حد نرمی سے اس کے ہاتھوں میں بندھی ٹائی کھول دی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بیوی کو کڈنیپ کرنے کا؟ وہ وحاش سے ناراض تھی، اسے تو بات بھی نہیں کرنی تھی۔ جواباً وحاش ہلکا سا مسکرایا۔ ہاتھ کھول دیے ہیں، آنکھیں بھی کھول دیں۔ اندھیرا دیکھ دیکھ کر اب اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ بس جان، 10 سیکنڈ اور انتظار۔ وحاش اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ علیحہ کچھ نہ بولی۔ پھر پورے 10 سیکنڈ بعد اس نے جیسے ہی علیحہ کی آنکھوں سے پٹی اتاری، اسی وقت آسمان پر آتش بازی ہونے لگی۔ ایک پل تو وہ چندیاں سی گئی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لٹل وائف۔ وحاش نے جیسے اس کے کان کے قریب ہوتے لفظ بولے، بالکل ویسے ہی وہ تمام لفظ آسمان پر رنگوں سے بنتے چلے گئے۔ یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ علیحہ بغیر پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے وحاش۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی، مگر اس نے ایک بھی منظر مس نہ کیا۔ اسے یہ سب خیال سا معلوم ہو رہا تھا اور اس خیال میں وہ سب بھول گئی تھی۔
تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ آسمان پر اب رنگ سے بکھرے تھے جنہیں شوق سے دیکھنے میں وہ مگن تھی، بہت زیادہ۔ اس کے چہرے پر بکھری یہ مسکراہٹ ہی تو مقابل کو عزیز تھی۔ اب سامنے دیکھو۔ علیہ نے سامنے دیکھا تو دھک رہ گئی۔ اس کی آنکھوں نے کبھی اتنا دلکش نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ سامنے اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اس کے آگے ساری جگہ ڈیکوریٹ کروائی گئی تھی۔ راہداری پر پھول بکھرے تھے، آس پاس کینڈل چل رہی تھی اور مڈ میں دونوں طرف ریشمی پردے لگے تھے جو لہرا رہے تھے۔ ٹیبل پر بڑا سا کیک اور اس کے تھوڑا دور گفٹس ہی گفٹ پڑے تھے۔ تقریباً 20 گفٹس تھے کیونکہ یہ علیہ کی 20ویں برتھ ڈے تھی۔ آپ کو کس نے بتائی میری برتھ ڈے ڈیٹ؟ وہ حیران تھی کہ وہ ہاتھ اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ علیہ ایک پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہاج نے پینٹ شرٹ پر کوٹ پہن رکھا تھا اور ایسی ڈریسنگ اس نے پہلی بار کی تھی۔ اسے لگا تھا صرف ذریعام ہی ایسے کپڑوں میں پیارا لگتا ہے، لیکن وہاج تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بیوی ہو تم میری، تمہارے بارے میں مجھے سب پتہ ہے، تمہاری پسند ناپسند میں سب جانتا ہوں۔ اس کے مخروطی لب علیہ کی جلد کو چھوئے تو اس کے اندر تک کرنٹ سی دوڑ کی۔ اب بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل ایک پرنس کی طرح۔ سارا منظر چھوڑے وہ بس وہاج کو دیکھنے میں مصروف تھی، جس پر وہاج نے اس کی گال سہلائی۔ میں نے کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی۔ اس کی ہلکی سی آنکھیں بھیگی تھیں۔ آج تک کبھی کسی کو اس کی برتھ ڈے یاد ہی کہاں رہی تھی۔ بس ایک جانا ہی تھی جو اسے ہر برتھ ڈے پر ریسٹورنٹ لے آتی تھی۔ میں ہر بار کیا کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں پانی کے لشکار دیکھے وہاج نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اور یہ گولڈن برتھ ڈے ہے، یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے کہہ رہا تھا، یہ سب بہت اسپیشل ہے وہاج، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج میری برتھ ڈے ہے۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی کہ وہاج اسے لیے ٹیبل کے قریب بھاگ گیا۔ تمہاری خوشی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاج نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر پاس پڑا لائٹر اٹھائی، کینڈلز جلا لی۔ اب وش مانگو اور کینڈل بلو کرو۔ اس کے کہنے پر علیہ نے آنکھیں بند کی کہ اگلے ہی لمحے جھٹ سے کھول لی۔ ایک منٹ، میں تو آپ سے ناراض تھی۔ آنکھیں میچتے ہی اسے یاد آ گیا تھا جس پر وہاج انجان بنا۔ کیوں؟ بھویں اچکائے اس نے علیہ کو دیکھا۔ جواباً اس کی ناک پھولنے لگی۔ آپ نے روم میں مجھ سے کس طرح بات کی تھی؟ وہ لڑنے کو تیار کھڑی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر لیکن لڑائی اپنی جگہ پر۔ کون سی بات؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تھوڑی پر انگلی رکھے اس نے اپنے ذہن پر دباؤ ڈالا، جیسے سوچنا چاہ رہا ہو، لیکن علیہ بھی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ میں پورا دن موبائل چلاتی رہتی ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس نے آنکھیں چھوٹی کیں تو وہاج تھوک نگلتا رہ گیا۔ کوئی کام نہیں کرتی، بیڈ اور روٹیاں توڑتی ہوں۔ وہ ایک ایک بات یاد کروا سکتی تھی۔ میں نے کتنے آپ کے بیڈ توڑ دی ہیں بتائیں؟ کیک کٹنگ تو ہوتی رہے گی لیکن نوک جھوک نہیں رکنی چاہیے۔ ابھی نہیں توڑے، آگے جا کر شاید توڑ دو۔ اس کا لہجہ مذاقیہ تھا مگر وہ مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہاں، اب مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ انگلی اٹھائے وارن کیا گیا۔ ان کے چکروں میں کینڈلز آدھی ہو گئی تھی۔ جان، مذاق کر رہا ہوں، ہر بات پر غصہ کر لیتی ہو۔ وہاج نے اسے بازو سے پکڑ کھینچا تو اسی رفتار سے علیہ نے اس کے سینے پر مکہ دے مارا۔ اچھا، اب میں غصہ بھی مت کروں۔ وہ منہ پھیلاتی چلی جا رہی تھی۔ بتاؤ کیسے مانو گی، کس کروں یا ہگ؟ وہ مسکراتے ہوئے اتنا پیارا کیوں لگتا تھا کہ علیہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سی جاتی تھی۔ منانے میں بھی بس آپ اپنا ہی فائدہ سوچیں۔ اس کی ڈمپل والی گال پر انگلی رکھے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کیک کو انتظار مت کرواؤ، اس ناراضگی کا حساب گھر جا کر لے لینا۔ علیہ کے بال سہلائے اسے ٹیبل کے قریب لے آیا۔ اب ہوائیں چلنے لگی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ علیہ نے آنکھیں بند کی اور وش مانگتے ہی کینڈل بلو کر دی۔ پھر اس نے کیک کاٹا اور پہلی بائٹ وہاج کو دی، جس نے وہی بائٹ علیہ کو بھی کھلائی۔
تھینک یو سو مچ وہاج میری ڈریم برتھ ڈے کو اتنا اسپیشل بنانے کے لیے۔ سارے ناراضگیاں بھولے وہ اب خوش نظر آ رہی تھی۔ پہاڑوں نے اسے سب بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسے تھوڑی نا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ وہاج اس کا ہاتھ پکڑے تھوڑا دور لے آیا جہاں فرش پر بچھے میٹرس پر گلاب کی پتیاں بکھری تھی۔ پھر کیسے کرتی ہیں؟ وہ دونوں وہاں جا بیٹھے تھے۔ وہاج نے گلاس اسٹینڈ پر پڑے بے شمار گلابوں میں سے ایک گلاب اسے پیش کیا جسے وہ شرماتے ہوئے تھام گئی۔ تھینکس کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ تھینکس کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کی اگلی بات پر علیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تھینکس کس؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ ہسبینڈ کو ایسے ہی تھینکس کرتے ہیں۔ اب اس نے پاس پڑے فریش گجرے اٹھائے اور علیہ کو پہنا دیے۔ تھینکس ہگ ہوتا ہے، تھینکس کس نہیں ہوتی۔ علیہ نے تصحیح کرنی چاہیے۔ سب ہوتا ہے، کس پر مان جاؤ ورنہ میں کچھ اور بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں۔ وہاج شرارت سے بولا، اس کے قریب ہوا۔ وہاج شرارت سے بولے اس کے قریب ہوا تو علیہ کو اس کے ارادے نیک نہ لگے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ جواباً وہ منہ لٹکا گئی۔ شوہر کو کس کرنی ہے، کچھ غلط نہیں ہے، چلو جلدی سے کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہاج نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ علیہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ وہ اس کے اتنے نزدیک تھا کہ علیہ کی اٹھتی نگاہیں اس کے گلابی ہونٹوں پر جاتی ٹھہر رہی تھی۔ مجھے تھینکس کس نہیں کرنی آتی۔ علیہ نے اپنا دامن بچانا چاہا لیکن سامنے بھی وہاج موجود تھا۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دیتا ہوں۔ وہ علیہ کا چہرہ تھامے اپنے سامنے کر چکا تھا اور وہ بیچاری اس تھینکس کس میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں سیکھنی ایسی ویسی چیزیں۔ وہ قریب ہوا تو علیہ نے اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کر لیے جسے دیکھیے وہاج مسکراہٹ دباتا ہی رہ گیا۔ سیکھ لو، تمہارا شوہر روز فرمائش کر سکتا ہے، وہ آج اسے سکھا کر ہی دم لے گا۔ علیہ کا دل چاہا یہ لڑائی ڈالے لیکن وہاج اسے ہر بار منا ہی لیتا تھا۔ میرا شوہر ایسی فرمائشیں نہیں کرتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی کہ وہ رک جائے مگر نہیں۔ لیکن اب سے کیا کرے گا؟ وہ نزدیک ہو رہا تھا اور علیہ میڈم دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نزدیک تو آؤ، دور کیوں جا رہی ہو؟ وہاج نے اس کے کمر سے ہاتھ گزارتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پہلے ہی اتنے قریب ہوں۔ علیہ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تھوڑا اور قریب اور آنکھیں بند کرو۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ علیہ کی سانسیں بے جا اس کے سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں آنکھیں نہیں بند کروں گی۔ وہاج نے پہلی بار اسے اتنے گھبرائے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی دھڑکنیں الگ ہی رفتار میں چل رہی تھیں۔ تو تھینکس کس کیسے کرو گی؟ اب اگر علیہ بولتی تو اس کے لب وہاج کو چھو جاتے۔ وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہو چکا تھا۔ جتنے تمہارے نخرے ہیں یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہاج نے بے حد نرمی کا مظاہرہ کرتے اپنے سلگتے لب علیہ کے ہونٹوں پر رکھے تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ اپنی جگہ شل رہ گئی۔ اگر سانس رکے تو مجھے بتا دینا، وہ منمنایا۔ پھر پکڑ مضبوط کر لی۔ علیہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ سکے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہاج نے اسے آزادی بخشی تھی۔ علیہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ پہلا بوسہ تھا اور وہ اتنی نروس ہو چکی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے اٹھ جائے یا بیٹھی رہے۔ اگلے 15 منٹ جب اسی طرح گزر گئے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے علیہ نے ایک اچیرتی نگاہ وہاج پر ڈالی جس کی نگاہوں کا مرکز اس کے سرخ ہوتے ہونٹ تھیں۔ میں تمہارے قریب رہ کر بھی تمہارے قریب نہیں ہوں۔ دفتر وہاج آگے ہوا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا جبکہ اس کی بات کا مفہوم علیہ صحیح سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بغیر نگاہیں ملائے بولی تھی۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہاج کی انگلیاں اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ میں آپ کی ہی تو ہوں۔
یہ لمحہ، یہ احساس، یہ سب سے الگ تھا۔ ایسا علیہ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جیسا اسے ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہماری آج کی رات کو حسین بنانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دو گی؟ اس کے یوں اچانک پوچھنے پر علیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ آج نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز علیہ، آج میں انکار نہیں سنوں گا۔ وہ اس کی انگلیاں تھامے اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ ابھی تو وہ پچھلے احساس سے نہیں نکلی تھی کہ ایک اور گستاخی کیسے برداشت کرتی۔ وحاش نے اس کی گود سے سر اٹھایا تو علیہ نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ وہاں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مگر مجھے نیند آ رہی ہے، اس کا ارادہ بھانپے وہ پیچھے کو کھسکی کہ وحاش نے اسے گردن سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ میں تمہیں سونے نہیں دے سکتا۔ علیہ کو لگا تھا وہ وحاش کو انکار نہیں کر پائے گی اور بغیر چوں چرا کے اپنا آپ اسے سونپ دے گی۔ یہ رات میری ہے، بہانے بنانا چھوڑ دو۔ اپنا دوپٹہ، وہ اس کا دوپٹہ اتارے سائڈ پر رکھ چکا تھا کہ علیہ نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ وحاش کے جسارتے دیکھے چاند بھی شرمانے لگا تھا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب سب ڈائننگ پر موجود تھے، سوائے یلدرم چودھری کے، جو ہال میں کھڑے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ وحاش اور علیہ بھی 7 کے قریب واپس حویلی آ چکے تھے۔ لالا صاحب، اتنی پیاری لڑکی آپ کو کہاں سے ملی؟ انوشا کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زریعہ کے نکاح کا معلوم ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے شکایات کے دفتر کھول لیے، لیکن اب وہ جانا سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ قسمت سے ملی ہے، میں نے ڈھونڈی تھوڑی نہ ہے۔ زریعہ جانا کو دیکھ کے مسکرایا، جس کا رخ اس کے پاس بیٹھی انوشا کی اور تھا۔ نوال بھی باتوں میں حصہ لے رہی تھی، لیکن حسینہ وہ تو اندر ہی اندر جل جل کر بھسم ہو رہی تھی۔ بس ایک بار یلدرم فیصلہ سنا دے، پھر ہی اسے سکون ملنا تھا۔ اتنی اچھی قسمت نہیں ہوئی ابھی تمہاری، جانا نے گردن چٹکے مدھم آواز میں اسے جواب دیا تھا۔ اتنی اچھی بھی ہو جائے گی جب تمہیں میں پوری طرح حاصل کر لوں گا، وہ حاضر جواب تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا وحاش مستقل علیہ کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے آس پاس کی تو کوئی ہوش ہی نہیں ہو، اور وہ بیچاری اس کی والہانہ نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ کل رات کے بعد سے ابھی تک علیہ نے اس سے نظریں نہیں ملائی تھی۔ تمنا ہی رہ جائے گی۔ آنکھیں گھماتی وہ پلٹ گئی تو پیچھے زریعہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہی رہ گیا۔ انوشا اور علیہ مل کر جانا کو انٹرٹین کر رہی تھی۔ وحاش کی طرح زمان کی نگاہیں بھی انوشا پر ہی تھیں کہ اتنی ہی دیر میں یلدرم چودھری اپنی مخصوص چال چلتے ڈائننگ تک آئے۔ ان کی آمد پر یکدم سے خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے کرسی سنبھالی تو ناشتہ شروع ہوا۔ اس دوران کسی کی ہلکی سی بھی آواز نہیں نکلی تھی۔ سب یلدرم چودھری کی گفتگو کے منتظر تھے۔ بالآخر آدھا ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے نگاہ اٹھا کر سب پر ڈالی اور سب پر گھومتی نگاہ آخر میں وحاش پر آ ٹھہری۔ اگر نکاح تم نے کروایا ہے تو تم اپنی زبانی ہی ساری کہانی سناؤ دو۔ آخر کار انہوں نے وحاش کو مخاطب کر ہی لیا، جو اب اپنا ناشتہ چھوڑے یلدرم کی جانب متوجہ تھا اور باقی سب اس کی جانب۔ بابا صاحب، دراصل زریعہ کا نکاح زبردستی اور غلط فہمی میں ہوا ہے۔ وحاش نے بات کا آغاز کیا تو جوس پیتی حسینہ کو اتھو سا لگا۔ زبردستی اور غلط فہمی؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا، اور نکاح پاکستان میں نہیں ہوا، یہ نکاح سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ وقفے سے بتا رہا تھا کہ دھیرے دھیرے شوق لگے۔ سب اسے دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اچھا، تو یہ لڑکی سوئٹزرلینڈ سے لائی گئی ہے؟ یلدرم نے مداخلت کرتے ہوئے زریعہ کی سمت دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اتنے مہینوں میں تم سے ایک بار بھی نہیں بتایا گیا۔ جی، اور میں اس وقت واٹس ایپ کال پر موجود تھا جب ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ میں نے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب جاننا یہ تھا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ جانا کا بھائی اس کی زبردستی شادی کروا رہا تھا۔ وہ آدمی امیر تو تھا، لیکن کافی زیادہ عمر کا تھا۔ اس کا بھائی صرف اپنا فائدہ سوچ رہا تھا۔ جانا پڑھی لکھی ہے، گڈ لکنگ ہے، سب سے بڑھ کر
سوئٹزرلینڈ کی رہنے والی ہے۔ وہ کیسے کسی ایسے آدمی سے شادی کر لیتی جو عمر میں اسے کافی زیادہ درجے بڑا تھا۔ جانا کے لاکھ انکار کے باوجود بھی اس کے بھائی نے گھر میں نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھ لی۔ جانا کو مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑا۔ اس کا بھائی سمجھا شاید وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور بدقسمتی سے اسی دن روڈ پر بھاگتے ہوئے جانا کا زریام کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زریام کو اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ پھر جانا کی انکوائری کروا کر اس کا بھائی پولیس کے ساتھ ہسپتال پہنچ گیا۔ اس وقت جانا ہوش میں آ چکی تھی۔ جانا نے زریام کو اپنا قریبی دوست متعارف کروایا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ذرا سا ٹھہرتے اس نے سب کے چہرے کے تاثرات جانچنے چاہے۔ سب اسے غور سے سن رہے تھے، خاص طور پر یلدرم چودھری، جن سے نگاہیں ہٹاتے اس نے جانا کو اشارہ کیا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ میرا بھائی صرف مجھے بوجھ سمجھتا ہے، دوسرا وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ جب وہ مجھے ہسپتال سے اپنے ساتھ لے جانے لگے تب تک زریام سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا، لیکن ان کے اگلے فیصلے پر ہم دونوں یہاں ہیں۔ انہوں نے زریام سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میرا نکاح اسی آدمی سے کروا دیں گے۔ اداکاری میں وہ ماہر تھی، اس کے ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کے چہرے کے نقش بدلے تھے۔ زریام نے یہ معاملہ میرے ساتھ ڈسکس کیا تو میں نے اسے ایک ہی بات کہی کہ اس لڑکی کی زندگی بچا لو۔ زریام ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن میں نے اسے انسسٹ کیا، جس کی بدولت ان دونوں کا نکاح ہوا۔ بات کا اختتام ہو چکا تھا۔ ڈائننگ پر ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ بابا، آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہاں آج کی پوری توجہ اب یلدرم کی طرف تھی، جو یہ سوچنے میں مصروف تھے کہ فیصلہ کیا لیا جائے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنا چھوڑا ہوا ناشتہ کرنے لگے۔ سب کے سب ان کے جواب کے منتظر تھے، اور اس دوران حسینہ ایکس رے والی نگاہوں سے جانا کو گھور رہی تھی۔ تم لوگ اپنی بات سنا چکے ہو، اب فیصلہ میرا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ ناشتے کا آخری نوالا لیتے انہوں نے نیپکن سے منہ صاف کر لیا۔ حسینہ خوش نظر آئی، وہ صرف زریام کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ سردار سائیں، آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے یلدرم مزید کچھ کہتے ملازمہ ڈائننگ ہال میں آئی اور ادب سے سر جھکائے پیغام دینے لگی۔ کہاں ہے وہ؟ یلدرم کا چہرہ مسکرایا تھا، اور یہ مسکراہٹ صدیوں بعد آئی تھی، جسے دیکھ کے سب ٹھٹکے تھے۔ جی، وہ ہال میں بیٹھی ہیں۔ ایک پل سب کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ وہ کون ہے جو یلدرم چودھری کے مہمان بن کر آئی ہے، لیکن ان سب میں سے کسی ایک کو خطرے کا ادراک ہو چکا تھا۔ اسے بھنک سی پڑ گئی تھی، اسے یہیں لے آؤ۔ ان کے حکم پر ملازمہ گئی، اور پورے 1 منٹ بعد وہ کسی معصوم سی لڑکی کے ساتھ ڈائننگ میں انٹر ہوئی۔ سب نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھا تھا، اور ان سب میں سے کسی ایک کا رنگ اڑ گیا تھا، اور وہ تھا وہاں چودھری، جس کا نوالا حلق میں ہی کہیں اٹک کر رہ گیا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔